وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کے بندے ہو، اللہ سے مانگو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا عظیم عبادت ہے۔ دعا میں اخلاص اور خشوع و خضوع آشکار ہوتا ہے۔ دعا توحید کا حقیقی معیار ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر تم اپنے عقیدہ توحید کی حقیقت پرکھنا چاہتے ہو تو اپنی دعا کا جائزہ لو۔ دعا خیر و برکت کے حصول کا عظیم وسیلہ ہے۔ دعا آفات و مصائب اور مشکلات و مسائل دور کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ دعا کمزور اور لاچار کی طرف سے قادر مطلق سے مدد مانگنا ہے۔ دعا مجبور کی فریاد ہے، فریاد رسی کرنے والے سے بے تابانہ پکار ہے۔ دعا کائنات کے خالق و مالک، مدبر اور منتظم سے تڑپتے ہوئے دل کی آواز ہے۔ بندگی کے گہرے ادراک کے ساتھ رب کی عظمت و کبریائی کے شدید احساس سے آفت، آزمائش، دکھ اور درد کو دور کرنے کی بھیک مانگنا ہے۔ کسی آرزو کی تکمیل یا کسی رغبت کو پورا کرنے کی طلب ہے۔ روزمرہ کے واقعات میں سننے میں آتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے کامیابی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، دنیا تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان خالق اسباب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گریہ وزاری کر کے رب کو پکارتا ہے، شدید تاثر اور احساس سے استغاثہ کرتا ہے، اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، رحمان و رحیم کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کا آبشار بہاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں اس کے سامنے بند دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی تنگی اور تاریکی کو وسعت اور روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوں۔ اسی لیے ہمیں یہ معلوم کرنا لازم ہے کہ دعائیں کیسے مقبول ہوں۔ دعا کی مقبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے وقت کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دعا ایسے وقت کریں جب آپ کا دل، آپ کا دماغ دعا کے لیے تیار ہو، جب دعا آپ کی پوری ہستی سے نکل رہی ہو، جب آپ کا دل دعا کے لیے پھٹ رہا ہو۔ دوسرا سبب دعاؤں کی مقبولیت کا انسانی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ دعا ایسے حالات میں کی جائے جب آپ اپنی زندگی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، جب آپ ضرورت کے شدید احساس میں مبتلا ہوں، جب آپ کسی تنگی میں ہوں، جب آپ کسی مشکل میں ہوں، جب آپ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں، مظلوم ہوں، مجبور ہوں۔ ایسی حالت میں آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں آپ مسکنت اور مظلومیت کے احساس سے دعا کریں گے، محتاجی کی کیفیت سے دعا مانگیں گے، انکساری اور درماندگی کی کیفیت سے طلب کریں گے، بے نیازی اور لاپرواہی سے دعا نہیں کریں گے، بے چارگی سے کریں گے۔ آپ جب بھی دعا کریں خود کو لاچار اور مجبور ظاہر کریں، رب کے فضل و کرم کا خود کو محتاج ظاہر کریں، گناہوں کا اعتراف کریں، کوتاہی کا اقرار کریں، اپنی کمزوری بیان کریں کہ آپ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دل میں رقت ہو، ضرورت حقیقی ہو، درخواست پکی ہو تو دعا رد نہیں ہوگی۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی حیثیت بیان کرو، رب اپنی خوبیوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تم اپنی بے چارگی ثابت کرو، وہ اپنی عظمت و کبریائی کا مظاہرہ کرے گا۔ تم اپنی درماندگی ظاہر کرو، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا۔ تم اپنی کمزوری بیان کرو، اللہ تمہیں اپنی قدرت دکھائے گا۔ خود دعاؤں کی اگر دل سے بنا لی جائے، کیسے ممکن ہے طلب کوئی بھی خالی جائے؟ ظلم ہے غیر سے امید لگا لی جائے،
جبکہ مالک سے کوئی بات نہ ٹالی جائے، بات بگڑی ہوئی ہم جیسے گنہگاروں کی ماں سوا اس کے کسی سے نہ سنبھالی جائے، جسم ہے جد و جہد اور دعا جاں اس کی، اس کے برعکس ہر ایک خام خیالی جائے، پورا ہونا ہی مقدر ہے دعا کا ہاتف، اس میں تھوڑی سی مگر جان لگا لی جائے۔ محترم بھائیو، اگر بندہ اللہ کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کر گریہ وزاری کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کو اپنی محتاجی کا شاہد بناتا ہے، اپنے پورے وجود سے اپنی کمتری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ ایسے عالم میں ایسے بندے پر فضل و کرم اور جود و سخا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ذکر کی مجالس میں حاضری و حضوری بڑی اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہوں، ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتہ کہتا ہے، مجلس دعا کے شرکا میں فلاں نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا ہم نشین ان کی وجہ سے بدقسمت نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ صالح بندوں کا روپ دھاریے، آپ صالح بندوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں پابندی سے شرکت کیجیے، ان کی بدولت آپ پر رحم ہو جائے گا۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجبور و مضطر کی دعا قبول کرتا ہے، مظلوم کی، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے کی جانے والی دعا قبول کرتا ہے۔ والدین اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ امام عادل کی دعائیں سنتا ہے۔ مسافر جب تک سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا سنتا رہتا ہے۔ مریض کی دعا شفا یاب ہونے تک قبول کرتا رہتا ہے۔ روزے دار کی دعا روزہ کشائی تک قبول کرتا ہے۔ سامعین و سامعات، قبولیت کے لیے دعا کے دوران کیا کیا جائے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ دعا نہایت اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ کیجیے۔ دعا خالص عبادت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ صرف ایسی عبادت قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو۔ اللہ کا حکم ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مخلص بندے بن کر اس سے دعا کرو، خواہ کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، جب دعا کرو تو صرف اللہ سے مانگو، اور اگر مدد چاہ رہے ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل والوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا دل کی حضوری کے ساتھ کیجیے۔ دعا کے الفاظ کی تکرار کے ساتھ دعا کے الفاظ کے معنی سمجھ کر دعا کے الفاظ دہرائیے۔ دعا میں گناہ کی کوئی بات نہ کیجیے۔ ایسی کوئی دعا نہ کیجیے جو اللہ کی حکمت کے منافی ہو۔ ایسی کوئی دعا نہ کیجیے جو اللہ کے حکم اور شرعی تقاضے کے خلاف ہو۔ ایسی کوئی دعا نہ کیجیے جو اللہ کی اطلاع کے خلاف ہو۔ حکم ربی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیجیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اس کے بعد دعا کیجیے۔ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے۔ دعا کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔ جامع مسنون دعاؤں کا سہارا لیا جائے۔ ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر دعا کیجیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اپنے ہاتھ اس حد تک اٹھائے کہ آپ کے بغل کی سفیدی مجھے نظر آ رہی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کریم ہے، اگر کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ اور نامراد لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دعا آہستگی سے کیجیے، سرگوشی کے انداز میں دعا مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کیجیے۔ اسماء حسنہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے کرم، اس کی رحمت اور اس کے فضل کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ مفہوم یہ ہے کہ اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کیجیے۔ یقین رکھیے کہ عمل صالح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سفارشی بنتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا ذکر بار بار کر کے دعا کیجیے، خوب گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ دعا پورے وثوق سے کیجیے، پورے عزم سے کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے۔ دعا جب بھی کی جائے پورے وثوق سے کی جائے۔ پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، پھر اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دعا کی جائے۔ مجھے اپنا پسندیدہ طریق بندگی دے دے، خدایا پے کرے ظلمت کو حسن زندگی دے دے، شکوہ خسروی ہرگز نہ مشت خاک کی مانگوں، میرے مولا متاع خیر کی تابندگی دے دے۔ جہاں آرائیوں سے کام میرا چل نہیں سکتا، گزارا جس سے ہو جائے فقط وہ عاجزی دے دے، گزارا جس سے ہو جائے فقط وہ عاجزی دے دے، کثافت پے کرے خاکی کی سب کافور ہو جائے، میری سانسوں کو ذکر و فکر کی وہ نغمگی دے دے، ہو ظاہر شکل سے برسے لبوں سے روح میں گونجے، ادائے شکر کو اتنی حسین وارفتگی دے دے، مجھے اپنا پسندیدہ طریق بندگی دے دے، خدایا پے کرے ظلمت کو حسن زندگی دے دے۔ اور سامعین کرام، اسی پر لیق اللہ خان کو اجازت، اللہ حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے خصوصی پروگرام اللہ کے بندے ہو، اللہ کو پکارو۔ أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أنت الكريم أنت العظيم